الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، مشائخ عظام اور اولیاء بزرگان دین کے عرصوں کا سلسلہ علماء سلف اور خلف سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو شروع کریں، حمد خدا اور درود مصطفیٰ کا ذکر کر لیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا، اور اللہ کی تعریف کے بعد درود جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، نبیوں کے نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی یہ ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مشائخ عظام اور اولیاء بزرگان دین کے عرصوں کا سلسلہ علماء سلف اور خلف سے چلا آ رہا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کی قبروں پر جایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ
تفسیر کبیر میں اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں فرمایا ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یاتی قبور الشہداء ولا راس کل حول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والخلفاء الاربعہ ہاکذا کانوا یفعلون۔ فرماتے ہیں کہ مشائخ عظام اور اولیاء بزرگان دین کا یہ سلسلہ اسی سبب سے یہ چلا آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہداء کی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کو سلام بھی فرماتے تھے، اور چاروں خلفاء کا بھی یہی طریقہ رہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اسی سبب سے بزرگان دین کے عرصوں کی حفاظت اور فاتحہ کرنا، صدقہ دینا، اہتمام کرنا اور ان کی نشانیوں کی اور ان کی اولادوں کی عزت کرنا اسی سبب سے جاری ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ خود کے تعلق سے کہتے ہیں کہ فقیر ہر سال 2 مجلسیں بڑی پابندی سے کرتا ہے۔ ایک مجلس خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے ذکر میں، اور دوسری مجلس شہدائے کربلا کے ذکر میں۔ جب وہ مجلسیں ہوتی ہیں تو درود مبارک پڑھا جاتا ہے، اور جس کی محفل ہوتی ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب شہدائے کربلا کی مجلس ہوتی ہے تو شہدائے کربلا کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور جن کے لیے جن کی شہادتوں کا ذکر احادیث میں ہے ان کا ذکر ہوتا ہے، اور ظالموں کی بد انجامی بھی بیان کی جاتی ہے، اور وہ اشعار بھی بیان کیے جاتے ہیں جو جنوں نے اور جنوں نے اور پریوں نے اس وقت میں شہدائے کربلا کے غم میں کہے، جن اشعار کو کئی صحابہ نے سنے، اور ان خوابوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خواب دیکھے تھے ان شہیدوں کے تعلق سے، اور پوری طرح سے یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یہی طریقہ ہم دیگر مشائخ عظام اور بزرگان دین کے لیے بھی ان کی مجلسوں میں اپناتے ہیں کہ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ان کے عرصوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی نشانیوں کی اور ان کی اولادوں کی عزت کرتے ہیں۔ فتاوی عزیزیہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اولیاء اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم نے جو اس وقت جس آیت کی تلاوت کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا خلاصہ بڑا مشہور ہے
غالباً آپ تمام حضرات اس آیت کے خلاصے سے واقف ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ الا خبردار، اولیاء اللہ، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء، لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، علیہم ولا ہم یحزنون، اور انہیں نہ کوئی غم ہے۔ یہ آیت پاک کا خلاصہ ہے۔ اب آپ ذرا اس بات کو دیکھیں کہ طاقتیں تو بڑی بڑی ہیں، ایسی طاقتیں موجود ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو یہ جیتی جاگتی دنیا جہنم بن جائے۔ لیکن دوستو دیکھا ہوگا کہ وہ بھی خوف میں مبتلا ہیں، انہیں بھی ڈر ہے، غم سے پریشان ہیں، بلٹ پروف محلوں میں رہتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں میں چلتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں خوف ہے کہ کوئی ہمیں مار نہ ڈالے۔ انہیں خوف ہے جو دولت ہم نے اکٹھا کی ہے کہیں یہ ہمارے قبضے سے چلی نہ جائے۔ انہیں خوف ہے جو شہرت اور جو مقام ہمیں حاصل ہوا ہے آنے والے وقت میں یہ بادشاہت ہم سے چلی نہ جائے۔ ہر طرح کے خوف میں مبتلا ہیں، غموں سے پریشان ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے دوستوں کا وہ مقام ہے کہ انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے، نہ یہاں ان کو کوئی خوف اور غم ہے اور نہ وہاں خوف و غم ہوگا۔ یہ جہاں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، بے خوف ہیں اور بے غم ہیں، انہیں نہ خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ عزیزان ملت، بات مضبوط کروں گا اور ثبوت کے ساتھ کروں گا، چونکہ یہ عنوان ایسا ہے کہ ویسے ہی اولیاء کرام کے ماننے والوں پر لوگ فتووں کی تلوار بغل میں لیے پھر رہے ہیں، جہاں دیکھو ہر طرح سے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اولیاء بزرگان دین کی قدر نہ کرو، کیا ضرورت ہے اب ان کی یاد کرنا۔ تو حالات بڑے نازک ہیں، اس لیے کوئی رٹی رٹائی بات میں آپ حضرات کے سامنے نہیں کروں گا، بات وہ کروں گا جو اللہ نے اور اس کے حبیب نے بتایا ہے۔ اس آیت کی جو وضاحت کی ہے اللہ کے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آپ کی وہ وضاحت، آپ کا بیان جس کو حدیث کہا جاتا ہے، وہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہ کان من عباد اللہ والناس ماہم نبی شہداء ویغلظہم الانبیاء وشہداء۔ آپ نے بیان کرتے ہوئے پھر آخر میں قرآن پاک کی اس آیت کو تلاوت کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے مجمع میں، آپ کے چاروں طرف صحابہ کرام پروانوں کی طرح موجود ہیں اور آپ ان کے درمیان میں شمع کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ باغ نبوت کھلکھلا اٹھا اور صحابہ سے فرمایا کہ اے لوگو، جانتے ہو اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے محبوب بندے بھی خدا کے ہیں کہ وہ انبیاء تو نہیں ہیں اور شہداء بھی نہیں ہیں،
لیکن ان کے مرتبے اس قدر بلند ہیں کہ ان کے مرتبوں پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ بھی حیران ہو گئے، جذبات میں چاروں طرف سے آوازیں آئیں، یا رسول اللہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ حضور خلاصہ فرمائیے وہ کون لوگ ہیں اللہ کے بندے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر قرابت داری کے اور بغیر دنیاوی تعلقات کے لوگوں میں محبوب ہوں گے، اور ان کی عظمت میں ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کی شان بڑی بلند ہوگی۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو اگر عزت دی جائے یا کسی سے محبت کی جائے، کسی کو محبوب سمجھا جائے، تو یقیناً قرابت داری کے لحاظ سے تو ہر شخص اپنے قریبی سے محبت کر لیتا ہے اور اس کو اپنا محبوب مان لیتا ہے، اس کو عزت سے پکار لیتا ہے، اس لیے کہ وہ قرابت دار ہے، وہ اس کا قریبی ہے۔ دنیاوی تعلقات بھی اگر کسی سے ہوں تو تعلقات کی بنیاد پر بھی اس کی عزت کی جاتی ہے اور اس کو محبوب بنا لیا جاتا ہے، اس سے محبت کر لی جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے ولیوں کا معاملہ یہ ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر قرابت داری کے اور بغیر کسی دنیاوی تعلقات کے وہ اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں وہ لوگوں کے لیے محبوب ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے ان اللہ کے دوستوں کا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی سورہ کہف میں ایک نبی اور ولی کا ذکر بڑی تفصیل سے پروردگار عالم نے کلام فرمایا ہے۔ نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ولی ہیں جن کو خضر کہا جاتا ہے۔ ان کا نام بعض کتابوں میں احمد بھی ہے اور بعض کتابوں میں بلیا بن ملکان بھی ہے، اور خضر ان کو یوں کہا جاتا ہے کہ جس خشک زمین پر یہ پیر رکھتے ہیں تو وہاں پر سبزہ اگ جاتا تھا، جس خشک درخت کے پاس سے گزر جائیں تو وہ درخت سبز و شاداب ہو جاتا تھا۔ تو خضر ان کا اس لیے یہ لقب مشہور ہوا۔ ان کے تعلق سے نبی بھی کہا گیا ہے، لیکن زیادہ اتفاق علماء کرام کا ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور بڑے پائے کے ولی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا میں عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے بڑا شرف بخشا ہے، مجھے کلیم اللہ بنایا، کلام تجھ سے کرنے کا مجھے شرف نصیب ہوا، تو نے مجھے نبی بنایا، بڑی عزت و عظمت بخشی ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ نبیوں کے علاوہ بھی تیری مخلوق میں وہ بندے کون ہیں جو عظمت و شان والے ہیں اور تیری ذمہ داریوں کو وہ بخوبی نبھاتے ہیں۔ ان کے کاموں کو جب دنیا والے دیکھتے ہیں تو ان کو الٹے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تیری رضا میں راضی رہتے ہیں
اور کام وہی کرتے ہیں جو تیری رضا ہوا کرتی ہے۔ اے الہ العالمین، میں چاہتا ہوں کہ ایسے بندے سے میری ملاقات ہو تاکہ میں ان کے کاموں کو دیکھوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا وہ بندہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں پر دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی دو دہانے ایک جگہ ملتے ہو۔ جاؤ وہاں پہنچ کر کے میرے اس بندے کو تلاش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس پیارے ولی کے دیدار کے لیے، ملاقات کے لیے سفر شروع کیا اور اپنے خادم یوشع بن نون کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ راستے میں کھانے کے لیے ایک مچھلی بھون کر ساتھ رکھ لی تاکہ جب بھوک لگے تو اس کو ہم کھا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے وہاں پہنچے جہاں پر سمندروں کے دو دہانے ملتے تھے۔ آپ نے وہاں آرام کیا، سوچا کہ یہ نشانی بتائی گئی ہے، یہی ملاقات ہوگی اور اس کو تلاش کریں گے۔ لیکن چونکہ سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے، آرام جیسے ہی کیا تو نیند آ گئی۔ خادم بحیثیت خدمت گزار کے وہ جاگتا رہا۔ خادم نے دیکھا کہ جو وہ مچھلی بھنی ہوئی تھی جو تھیلے میں ساتھ لے کر آئے تھے وہ زندہ ہوئی اور تھیلے سے باہر نکلی اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی کا زندہ ہونا، تھیلے سے باہر نکل کر سمندر میں چھلانگ لگا دینا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بات یہ تھی کہ جدھر جدھر سے وہ مچھلی گزرتی جاتی تھی وہاں راستہ بنتا چلا جاتا تھا۔ پانی دو حصوں میں بٹ گیا، ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر ہو گیا اور وہ ایک راستہ بن گیا۔ خادم نے چاہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیدار کروں اور اس واقعے کا ذکر کروں، لیکن خادم ہونے کی حیثیت سے، ادب و احترام کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوں گے تو میں اس واقعے کو عرض کر دوں گا۔ لیکن جب صبح ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور آگے سفر شروع کیا۔ آگے چلتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی بھوک لگی ہے، جو ہم کھانے کے لیے مچھلی ساتھ لائے ہیں۔ اتنا کہا تھا، خادم تڑپ گیا اور عرض کیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بڑی کوتاہی ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ یا نبی اللہ، جس جگہ پر آپ آرام فرما رہے تھے وہ مچھلی وہیں پر زندہ ہوئی اور تھیلے سے باہر نکل کر اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ جس جس جگہ سے وہ مچھلی گزری ہے وہاں پر راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے وہی تو جگہ تھی جہاں پر ہمیں اس بندے کو تلاش کرنا تھا۔ واپس آئے، اللہ فرماتا ہے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو پا لیا میرے اس بندے کو موسیٰ نے جس کی تلاش میں وہ نکلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے پر آگے انہوں نے سفر شروع کیا۔ اب ہم آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ خادم یوشع بن نون کا ذکر قرآن نے آگے نہیں کیا، وہ وہیں رہے
یا واپس چلے گئے یا وہ ساتھ میں رہے، قرآن نے خادم کا کوئی آگے ذکر نہیں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس راستے پر پہنچے تو اللہ کے اس پیارے ولی سے ملاقات ہوئی۔ سلام و کلام کے بعد عرض کیا کہ میں آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں اور آپ کے ساتھ کچھ وقت رہ کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہو۔ سنتا ہوں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، لوگوں کو تو ان کے کام عجیب لگتے ہیں لیکن کام وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے ولی خضر جن کا لقب مشہور ہے، انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے ساتھ رہ سکتے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ تم میرے کام کو دیکھ کر صبر نہ کر سکو گے۔ قال انکا تستطیع معی صبرا، تم جب میرے کام دیکھو گے تو صبر نہ کر سکو۔ موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کے کام پر اعتراض نہیں کروں گا۔ بہرحال سفر آگے شروع کیا۔ اس راستے سے نکلنے کے بعد میں پھر ایک دریا کو پار کرنا تھا، تو وہ دریا پار کرنے کے لیے کشتیوں کے ذریعے وہ دریا پار کی جاتی تھی۔ ایک کشتی آئی اور یہ دونوں اس پر سوار ہو گئے۔ بڑی اچھی کشتی تھی، نئی کشتی تھی، خوبصورت تھی۔ جب یہ دونوں حضرات، اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی، جب اس کشتی میں سوار ہوا تو جو کشتی کو چلاتے تھے، جو مالک تھے، انہوں نے اتنا احترام کیا کہ ان سے پیسے بھی نہیں لیے اور وہ کشتی لے کر چل دیے۔ لیکن جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو اللہ کے اس ولی نے، جو خضر کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے کشتی سے بیچ سے دو پھٹے اکھاڑ کر ایک طرف پھینک دیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بات تو ناگوار لگنی ہی تھی۔ ایک موسیٰ نبی کو بھی یہ بات ناگوار گزری کہ انہوں نے ہمارا اتنا احترام کیا کہ پیسے بھی نہیں لیے اور یہ ہمیں اس دریا کو پار ہمیں گزار رہے ہیں اس دریا سے، اور یہ ہیں کہ انہوں نے ان کی کشتی کو ہی نقصان پہنچا دیا۔ کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ارے انہوں نے کون سا تمہارا نقصان کیا تھا جو تم نے ان کی کشتی کو عیب لگا دیا ہے، دو پھٹے اکھاڑ کر پھینک دیے ہیں؟ اللہ کا ولی فرماتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انکا لن تستطیع معی صبرا، صبر نہیں کر سکو گے میرے کام کو دیکھ کر۔ موسیٰ نے کہا کہ اچھا، اب اعتراض نہ کروں گا۔ آگے چل دیے، دریا پار گزر گئے اور اس کے بعد میں چلتے چلتے ایک ایسے میدان میں پہنچے کہ جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ ان کھیلنے والے بچوں میں ایک بچہ بڑا خوبصورت تھا، لیکن اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کافر۔ لیکن اس کے ماں باپ اور اس کے خاندان والے اس بچے سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ اللہ کے اس ولی نے، جن کا نام خضر مشہور ہے، اس بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ واقعی تکلیف دہ بات تھی۔ کیسے اللہ کا نبی اس بات کو برداشت کرتا؟ میں سمجھتا ہوں جو دیکھتا وہ برداشت نہیں کرتا، چونکہ ہماری نگاہیں تو یہی دیکھ رہی تھیں کہ ایک بچہ ہے اور کسی بھی بچے کا قتل کر دینا، کسی انسان کو قتل کر دینا، یہ غلط ہے اور بہت ہی غلط ہے، تو برا لگنا ہی تھا۔
اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت برا لگا اور کہا کہ کمال ہے آپ، ارے اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اللہ کے ولی نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایک موقع اور دے دیجیے، اگر میں اب اعتراض کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ میں نہ رکھیے گا، مگر ایک موقع اور دے دیجیے گا۔ چلتے گئے، سفر سے تھک چکے تھے، بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ ایک بستی آئی، ان بستی والوں سے کہا کہ تمہیں مہمان نہیں چاہیے؟ کیا تم مہمان قبول نہیں کرو گے؟ بستی والوں نے کہا کہ ہمیں کسی مہمان کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھلاتے پلاتے پھریں، جاؤ کہیں اور جا کے تلاش کرو جہاں تم مہمان بن سکو اور کوئی تمہاری تواضع کر سکے، ہمارے پاس تمہارے کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بستی والوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ لیکن جب بستی سے نکلنا چاہتے تھے، بستی کے کنارے پر ایک دیوار دیکھی جو وہ گرنے کے قریب تھی، کسی بھی وقت وہ گر سکتی تھی۔ اللہ کے ولی نے اس دیوار کو ہاتھ لگا کر کے سیدھا کر دیا اور بالکل صحیح سلامت اس دیوار کو بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کمال کے آدمی ہو، یہ بستی والے اتنے کڑوے ہیں، ہمیں کچھ کھلا نہ سکے پلا نہ سکے، مہمان کے نام پر بھی اور صاف انکار کر دیا، ان میں کوئی ہمدردی نہیں ہے، بہت بے رخے ہیں، تکلیف دہ لوگ ہیں، لیکن آپ ہیں کہ ایسے لوگوں کے یہ کام کرتے پھر رہے ہیں کہ ان کی دیواروں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس بات کی مزدوری لے لیتے جس سے کہ ہم کھانا بھی کھا سکتے تھے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا میں کیا پہلے ہی کہہ چکا ہوں، انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہ کر سکو، ھذا فراق بینی و بینک، اب تمہاری اور میری جدائی، میرا راستہ میرے لیے ہے اور تمہارا راستہ تمہارے لیے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جانے لگے، لیکن اللہ کے ولی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی سنو، جانے سے پہلے ان باتوں کا خلاصہ بھی سمجھتے جاؤ کہ جن کاموں کو تم نے دیکھا ہے اور ان کاموں کو دیکھ کر کے تم نے اعتراض جتایا ہے، ان کاموں کا جو معاملہ ہے وہ باطن کیا ہے، اس چیز کو بھی سمجھتے جاؤ اور جانتے جاؤ، اور ہم وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ اے نبی اللہ، تم نے سب سے پہلا میرا کام دیکھا کہ میں نے وہ نئی کشتی اور ان بچوں کی کشتی کے 2 پھٹے اکھاڑ کر پھینک دیے، اس کو نقصان پہنچا دیا۔ اے نبی اللہ، تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کشتی کے 2 پھٹے اکھاڑ پھینکے ہیں، کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ اس کشتی میں سمندر کا، دریا کا ایک قطرہ بھی پانی نہیں آیا؟ اور وہ پھٹے ہم نے اس لیے اکھاڑے تھے کہ وہ کشتی کے مالک غریب بچے تھے، دریا کے کنارے پر ظالم بادشاہ موجود تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ جو بھی صحیح سلامت کشتی ہوا کرتی تھی، نئی اور اچھی کشتی ہوتی تھی، اس کشتی کو وہ ضبط کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا۔ ہم نے اس لیے ان غریب بچوں کا خیال کرتے ہوئے ایسا کیا کہ اس کشتی کو عیب لگا دیا کہ یہ 2 پھٹے ہیں، یہ بچے اس کو برداشت کر لیں گے اور اس کو ٹھیک کرا لیں گے، کم از کم ان کی روزی روٹی کا جو یہ سامان تھا، یہ کشتی بچ جائے گی اور انہی کے پاس رہ جائے گی۔ یہ خدا کی مرضی تھی اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا، اللہ نے جو چاہا میں نے وہی کیا تھا۔ اور سنو اے موسیٰ، تم نے دوسرا میرا کام یہ دیکھا کہ میں نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اے موسیٰ، میں بھی جانتا ہوں کہ قتل
ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بات یہاں یہ تھی کہ اس بچے کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کے ماں باپ اور پورا خاندان محبت میں اتنا مگن تھا، لیکن وہ سب کے سب مومن تھے، ایمان والے تھے۔ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ ان کے ایمانوں کی حفاظت کے لیے، اس کے ماں باپ اور اس کے خاندان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے اس کو ان کے راستے سے ہٹا دیا، اس بچے کو، اور اللہ سے دعا فرمائی، اور اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ اس بچے کے بدل میں اس ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک نیک صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو جو یہ کام کیا گیا وہ اللہ کی مرضی سے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کیا گیا۔ اور سنو اے نبی اللہ، تم نے میرا تیسرا کام یہ دیکھا کہ اس بستی والوں نے یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں مہمان قبول نہیں کیا اور کوئی خاطر و مدارت نہیں کی، ہم سے ایک ظالمانہ انداز میں پیش آئے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہم نے جو وہ کام کیا کہ جو دیوار سیدھی کری، وہ دیوار ایک یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیموں کا باپ جو تھا وہ بڑا نیک تھا، اللہ کا ذاکر تھا، ذکر کرنے والا تھا اور بہت ہی صالح انسان تھا۔ اس نے اپنے بچوں کی خاطر کچھ خزانہ دیوار کی جڑ میں محفوظ کر دیا تھا کہ یہ میرا خزانہ میرے بچوں کے کام آ جائے۔ اے موسیٰ، اگر دیوار گر جاتی تو یہ بستی کے ظالم لوگ اس خزانے کو لوٹ کر لے جاتے اور یہ غریب بچے، یہ یتیم بچے اس خزانے سے محروم رہ جاتے۔ اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیا کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہم ان کو یہ بات بتا دیں گے تاکہ وہ باپ کا چھوڑا ہوا ان بچوں کے لیے خزانہ استعمال میں لا سکیں۔ اے نبی اللہ، میں جو بھی کام کر رہا ہوں یا کیا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ہم نہیں کیا کرتے۔ ہم وہی بولی بولا کرتے ہیں جو خدا کی بولی ہوتی ہے، ہم وہی کام کرتے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن سے واقعہ ہے۔ آپ اس واقعے کی کئی باتوں پر ذرا غور کریں اور توجہ دیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کے ولی کی زیارت کرنا، ملاقات کرنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، چونکہ نبی کا ہر فعل امت کے لیے، لوگوں کے لیے تعلیم ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان اولیاء اللہ کو پروردگار عالم وہ علم عطا فرمائے ہوئے ہوتا ہے کہ ان کی نگاہیں دریا کے اگر اس کنارے دیکھتی ہیں تو دوسرے کنارے کو بھی دیکھتی ہیں، اور انہیں وہ بھی کچھ حاصل ہوتا ہے کہ جو چھپی ہوئی باتیں جو یہ دنیا والے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے، ان تمام باتوں کا بھی مشاہدہ فرما لیا کرتے ہیں۔ اور ان کے کام دنیا والوں کو ظاہر میں بھلے سے ہی الٹے لگیں، لیکن ان کے کام وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک رسم و رواج پر ہی دین قائم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر رسم و رواج کے دین ہو یا کوئی آسمان سے یہ ٹپکا ہو۔ دین جس کا نام ہے وہ بھی رسم و رواج پر ہی ہے کہ جب کعبۃ اللہ آپ جا رہے ہیں تو کیا وہ رسم و رواج ادا نہیں کر رہے ہیں؟ صفا اور مروہ جب آپ دوڑ رہے ہیں، آپ قربانی کر رہے ہیں، یہ رسم و رواج نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت نہیں ہے؟ بہرحال رسم و رواج ہی پر دین قائم ہے، مگر ایسا رسم اور رواج جس سے انسانیت کو فائدہ مل سکے اور امن و شانتی برقرار رہے، ایسے رسم و رواج کو اسلامی حالات کے لیے، معاشرے کے لیے پسند فرمایا گیا ہے۔
اور انہی کو دین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ رسم و رواج آپ دیکھیں آپ کے بزرگوں سے اس طرح کے جاری رہے ہیں کہ جب خاندان میں سے کوئی اپنا بڑا بزرگ اگر انتقال کر جاتا تھا تو 40 دن تک تو اس کے سوگ میں تیجے کی، 10ویں کی، 20ویں کی فاتحہ ہوا کرتی تھی، اور جب 40 دن ہو جاتے تھے تو عزیز و اقارب کو اور رشتہ داروں کو وہاں جمع کیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ انہیں صرف بریانی کھلائی جائے، بلکہ مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ جب رشتہ دار اور عزیز و اقارب اور معزز لوگ وہاں جمع ہوتے تھے تو اس خاندان میں سے اس مرنے والے کے بڑے بیٹے کو، یا جو اس لائق ہوا کرتا تھا جو خاندان کو سنبھال کر رکھ لے، خاندان کا نظام قائم رکھ سکے، خصوصی طور پر اس بڑے بیٹے کو وہ لوگ یہی سمجھاتے تھے اور عزت افزائی کرتے تھے کہ دیکھو اب اس خاندان کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے، اب تمہیں اس گھر کا نظام چلانا ہے، اس گھر کے حالات کو تمہیں سنبھالنا ہے۔ اور اس کی عزت افزائی میں چند لوگ جو رشتہ دار وغیرہ قبیلے کے لوگ عزیز و اقارب ایک اس کی عزت افزائی کے لیے اس کے سر پر پگڑی باندھتے تھے، اور پھر خیر کے لیے دعا ہوتی تھی، اور اس مرنے والے کے لیے فاتحہ کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ آج ہم سے یہ سب رسم و رواج ختم ہو گیا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بیٹا باپ کا نہیں ہے اور آپ بیٹے کا نہیں ہے۔ اگر کسی باپ کی اگر 4 اولادیں ہیں تو سب اپنی اپنی راہ پر قائم ہیں، لیکن اس وقت جب یہ رسم و رواج ہوا کرتے تھے تو بڑے بیٹے اور بڑی بہو کو عورتیں یہ سمجھا دیا کرتی تھیں کہ بیٹی اب تم ہی اس گھر کے نظام کو دیکھو گی۔ تو جب تک یہ رسم و رواج بزرگوں کے قائم تھے الحمدللہ ہمارے گھروں میں بھی خیر تھی، اتفاق تھا، اتحاد تھا، اور ہمارے خاندانوں میں ایک طاقت تھی، اور وہ خاندان جانے جاتے تھے اور پہچانے جاتے تھے۔ آج آپ کی اور آپ کے خاندانوں کی کوئی پہچان باقی نہ رہی، آپ نہیں پہچانے جاتے کہ کس خاندان سے آپ کا واسطہ ہے، آپ کون ہیں۔ جب آپ کو آپ کا بیٹا ہی نہیں سمجھ رہا ہے تو پڑوسی کا بیٹا آپ کی عزت کیا کرے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج تو ان رسم و رواج کے خلاف اور اولیاء بزرگان دین کے خلاف طرح طرح کے فتوے دیے جا رہے ہیں، اور یہ دین پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ کرو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کا ذکر ہم کریں، اللہ ہی اللہ کرتے رہیں، اس کی ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ اگر اس کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں تو نبیوں کی نبوت سے اور صحابہ کی صحابیت سے، نبیوں کے معجزات سے اور ولیوں کی کرامت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے جس نے اپنی مخلوق کو کیسے کیسے انعام عطا فرمائے ہیں اور کیسی کیسی قوتیں عطا کی ہیں۔ اس خدا کی اگر آپ کو پہچان ہو رہی ہے، اس کو آپ جان رہے ہیں اور مان رہے ہیں، تو صرف ان بزرگوں کی وجہ سے، اولیاء کرام کی وجہ سے، ان کے واقعات جب آپ کو ملتے ہیں تو وہ واقعات ملتے ہیں جو آپ نہیں سمجھ پاتے، اور وہ واقعات حقیقت میں سچے ہوتے ہیں اور لائق ہوتے ہیں جو اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ اور نبیوں کے معجزات جب آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بادشاہ ایسا ہے جو ساری کائنات کا نظام اسی کی قدرت میں ہے اور وہی نظام چلاتا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہی ہے دین، یہی ہے اسلام کہ کام آئے انسان کے انسان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔